बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। दोस्तों, मेरे मुल्क की सियासत का अहवाल तो आपकी खिदमत में हम पेश करते ही रहते हैं, और गाहे बगाहे इस मुल्क की अदालत का, इस मुल्क की अदलिया का अहवाल भी आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। लेकिन उस हवाले से समझ नहीं आती कि कौन सा शेर जो है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाए, क्योंकि मुल्क की अदलिया और अदालत का हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। एक ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब आलमी निज़ाम इंसाफ में पाकिस्तानी अदलिया को जो मुकाम हासिल है वो आपके सामने है, और इस दौरान पाकिस्तानी अदलिया की जानिब से जिस किस्म के फ़ैसले सामने आते हैं, ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट, जिसे सोशल मीडिया के ऊपर और आप लोग आम तौर पर लोहार हाई कोर्ट के नाम से बुलाते हैं, उनकी जानिब से जिस किस्म के फ़ैसले सामने आते हैं और जिस किस्म की ख़बरें सामने आती हैं कि बाकायदा तौर पर जो है वो हम कानों को हाथ लगाते हैं। और इसी किस्म की एक बड़ी ख़बर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसको सुनकर, जिसको इन्वेस्टिगेट करके, जिसको पता लगाकर मैं तो बिल्कुल कांप सा गया हूँ, और हसास इदारों ने भी इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। ख़बर यह है नाज़रीन कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान, जो कि 5 जुलाई को रिटायर होने जा रहे हैं, उन्होंने गोया के अंत मचा दिया है, और उन्होंने सिर्फ एक दिन में 100 करोड़ रुपया, लगभग 100 करोड़ रुपया उन्होंने बिटोरा है, इकट्ठा किया है, जमा किया है। कैसे किए हैं इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और जो लाहौर की वकला बरादरी है, वहाँ पर ये बात जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है कि कैसे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उन वकला के बकौल जिनसे हमारी बात हुई, उन ज़राए के बकौल जिनसे हमारी बात हुई, कि गोया अपने क्लाइंट से उन्होंने 100 करोड़ रुपया बटोरा है, और उसके बदले उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम दे होंगी, ये क्या खिदमात सर अंजाम दी होंगी या वादे किए होंगे, ये सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बेंच बनाने का इख्तियार उनके पास है और बेशुमार किस्म के इख्तियारात जो हैं वो उनके पास हैं। और ऐसी सूरत हाल में गोया ये कहा जा रहा है इंसाफ की जानिब से कि मैं बिक रहा हूँ, लाहौर की गलियों में मुझे ख़रीद लो। लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से सनसनीखेज़ इंकशाफात आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की साहबजादी की शादी की तकरीब हुई चंद हफ्ते कबल, और ये तकरीब हुई अबू ज़ैबी पैलेस, इत्तेहाद टाउन, रायविंड, लाहौर में। और इसके अंदर जो है वो अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की, 1000 से ज़ायद। और ये इत्तलात हैं कि चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से चुन चुन कर ऐसे जो है वो सोसाइटी के अफराद, जो कि इन्फ्लुएंस्ड अफराद हैं और जिनको बड़े लोग कहा जाता है, उनको चुन चुन कर अपने हाथों से जो है वो कार्ड भेजे गए। इस मामले को यूँ समझ लीजिए, शायद बाज़ लोगों के नज़दीक ये खबर छोटी हो, लेकिन एक ऐसे मुल्क के अंदर हमारे पास मिसालें पूरी दुनिया के अगरचे मौजूद हैं कि अदलिया और चीफ़ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान कितना फासला रखते हैं लोगों से, क्योंकि ये एक किस्म का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिनके हवाले से उन्होंने डिसीजन देने होते हैं, फ़ैसले देने होते हैं। अगर उनको आप अपने घरों में अपनी बेटियों बेटों की शादियों पर बुलाएंगे, जैसा कि सहाफ़ी आमिर मीर ने किया था, और उनके मुतल्लिक भी इतलात आई थी कि लाखों रुपए की उन्होंने सलामियाँ इकट्ठी की, तो अब इस शादी के हवाले से ये इतलात हैं कि इसके अंदर जो है वो बिलावल भुट्टो समेत अहम तरीन इन्फ्लुएंस्ड पर्सनैलिटीज़ शरीक हुई। और ये इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लैंड क्रूज़र गाड़ी जो है वो गिफ्ट की चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बेटी की शादी के मौका पर उन्हें सलामी के तौर पर दी। जैसा कि आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में इसको सलामी कहा जाता है, लेकिन ये सलामी क्यों दी गई, और ऐसे शख्स ये सलामी उनको दी गई, उनकी बेटी को दी गई, या उनके ओहदे को दी गई, या चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट को दी गई, ये फैसला आप कर सकते हैं। और लगभग ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए के जो गिफ्ट हैं, जो सलामियाँ हैं, वो कैश की सूरत में, वो जेवरात की सूरत में, और वो गाड़ी की सूरत में, लैंड क्रूज़र की सूरत में, दीगर गिफ्ट की सूरत में वो इकट्ठे किए उन्होंने एक रात के अंदर। और उनके दिल के अंदर कोई खौफ भी नहीं आया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस शादी के अंदर चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, बिलावल भुट्टो, जस्टिस उमर अता बंदयाल, ये शरीक होने वाले लोगों के नाम बता रहा हूँ, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, ये भी लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो बाहर भिजवाया था, और दीगर मामलात के अंदर भी आप इनका नाम सुनते रहते हैं।
یوسف زا گیلانی سابق وزیر اعظم، میاں عامر محمود جو ہیں وہ دنیا گروپ کے سربراہ، میاں محمود الرشید صوبائی وزیر، فیاض الحسن چوہان صوبائی وزیر، قمر زمان قاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، سردار لطیف کھوسا پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق گورنر پنجاب، دانیال عزیز مسلم لیگ نواز کے رہنما، حامد سعید کاظمی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے ان کی شہرت بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جسٹس مسعود عابد نقوی، جسٹس مامون الرشید سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس سردار شمیم خان سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس عادل محمود اور چیف جسٹس ثاقب نثار سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ، یعنی ایسے لوگ جن کے ساتھ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ان سے رابطہ رہتا ہے، ایسے لوگ بھی، ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ اور ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون، مسلم لیگ نواز کے وکیل اعظم نذیر تارڑ، ان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے ایک بھاری گفٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے چیف جسٹس قاسم خان کو۔ اب یہ بھاری گفٹ کے بدلے ہم کچھ نہیں کہتے، ہم یہ سوال آپ پہ چھوڑتے ہیں، اور یہ بالکل چیف جسٹس اور حساس ادارے جو اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں وہی پتہ چلائیں گے کہ اس کے بدلے جو ہے وہ بھاری گفٹ جو انہوں نے حاصل کیا انہوں نے کیسے اکوموڈیٹ کیا ہوگا جو ہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صدر ہائی کورٹ بار ایم مقصود بٹر، چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک جن کا بڑا نام آیا تھا، وہ ڈی سی کا جو معاملہ معاف کیجیے گا اے سی کا جو معاملہ ہوا تھا فردوس اشکوان کے ساتھ، اس میں پھر جسٹس یہ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں جواد رفیق ملک، ان کی جانب سے بھی ایک لیٹر سامنے آیا تھا، انہوں نے بھی شادی کے اندر شرکت کی جناب۔ اس کے اندر آئی جی پنجاب انعام غنی، یعنی انفلوئنس لوگ تمام انہوں نے بلائے جن کو انہوں نے عدالتوں میں بلانا ہے اور جن کے حوالے سے لوگ کیسز ان کے پاس لے کے جاتے ہیں، جن کے اوپر انہوں نے چیک رکھنا ہے، ان کو اپنے گھر انہوں نے بلا لیا شادی کی تقریب کے اندر۔ مجھے یہ بتائیے کل جب کسی جگہ وہ آمنے سامنے ہوں گے کسی کیس میں، جب وہ جو ہے وہ ان کی شنید ہوگی، سنا جائے گا، لوگ ان کے متعلق بات کریں تو کیا ان کے دل میں نہیں ہوگا کہ انہوں نے مجھے اتنا بھاری گفٹ جو ہے وہ دیا تھا میری بیٹی کی شادی کے موقع پر۔ آئی جی پنجاب انعام غنی، بڑے بڑے لوگ، کمشنر لاہور ذوالفقار گھمن، ڈپٹی کمشنر لاہور مدثر ریاض ملک، سیکرٹری صحت پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عثمان، سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر، ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ، یعنی ایل ڈی اے جس کے حوالے سے بھی روزانہ کی بنیادوں پر کئی کیسز آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بھی بڑے ان کے ریمارکس ڈائلاگ کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آئے تھے چیف جسٹس کے، اور اگلے دن جو ہے وہ یہ پتہ چلا تھا کہ ریمارکس جو ہیں وہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں یا معاملہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے۔ ڈی جی ایل ڈی اے احمد عزیز تارڑ جو کہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ بڑا پایا جاتا ہے، جس طرح وہ بھی ان کی اس شادی کے اندر شریک ہوئے۔ سابق چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نسیم کھوکر۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ تاجر برادری کی اہم ترین شخصیات ہیں جن کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف سابق تاجر برادری کی شخصیات ہیں، فیصل آباد کی، لاہور کی، پنجاب کی، ان کے اوپر کچھ کیسز بھی ہیں، کچھ سٹے کے بھی معاملات ہیں، کچھ قبضے کے بھی ان کے اوپر کیسز ہیں، جیسے ان میں لندن کی ایک معروف سماجی شخصیت میاں شاہد گوگی، اس حوالے سے ہم نے جو تحقیقات کی، ہم نے جو سرچ کیا، ہمیں جو پتہ چلا، ان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی نے بھی شرکت کی، اور اہلیہ کا ان کے نام غزالہ شاہد گوگی اور بیٹی ان کی ہبہ گوگی، اور ٹیلی فون پر وہ میاں شاہد گوگی نے بھی مبارکباد دی۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے وکلا کا کہ ان کے کچھ کیسز بھی جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلتے رہے اور چیف جسٹس کے پاس بھی چلتے رہے، یہ دعویٰ ہے لوگوں کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ لوگوں جن سے ہم نے بات کی انہوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا، جو شادی کے اندر شریک تھے، انہوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود جو ہے وہ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ سلامی دی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ان کی بیٹی کی شادی کے موقع پہ۔ اور یقیناً پھر جب وہ اتنی بڑی بڑی سلامیاں لوگ دیتے ہیں تو یقیناً پھر ان کے کوئی نہ کوئی مقاصد بھی ہوتے ہیں، اور پھر یقیناً ان کے جو مقاصد ہیں وہ آپ کو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ کوڈ آف کنڈکٹ کیا کہتا ہے؟ میں یہ آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کوڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے؟ کیا وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پہ، اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ اس طرح سے سوسائٹی کے انفلوئنس لوگوں کو بلا سکتے ہیں، ان سے کروڑوں روپے کی سلامیاں کیش کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں اور زیورات کی شکل میں لے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کنفرم خبر آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو کی جانب سے انہیں لینڈ کروزر جو ہے وہ دی گئی ہے، اور کیش کے مد میں کافی لوگوں کی جانب سے سلامی دی گئی ہے، اور اسی طرح
زیورات کی مد میں بھی جو ہے وہ سلامی دی گئی ہے۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ہم قطعاً ان کی بیٹی کے حوالے سے کوئی ان کی شادی کو بدمزہ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن سوالات بہرحال ضرور اٹھتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے کہ کیا جو ہے وہ جج صاحبان کا کوڈ آف کنڈکٹ انہیں اس قسم کے معاملات سے روکتا نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر جو ہمارے پہلے چیف جسٹس تھے ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریب میں اس لیے لیٹ شریک ہوئے قائد اعظم کے بعد کہ اگر وہ پہلے آ گئے تو قائد اعظم کی آمد کے موقع پر انہیں اپنی نشست چھوڑنی پڑے گی یا اٹھنا پڑے گا، تو وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے، وہ عدلیہ کی غیر جانبداری کا جو تاثر ہے وہ قائم رکھنا چاہتے تھے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے جج جو ہے، انڈیا ہے، امریکہ ہے یا برطانیہ ہے، کس طرح عام لوگوں سے وہ کٹ کے رہتے ہیں، کیا کس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے، کیسے وہ لوگوں سے نہیں ملتے اور ان کی فیملیز بھی لوگوں سے دور رہتی ہیں تاکہ کسی طریقے سے لوگ ان تک نہ پہنچ سکیں، لوگ ان کو مینیج نہ کر سکیں یا کسی جگہ پہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک مرتبہ پھر میں کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو کہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے گویا انت مچا دیا ہے اور ایک دن کے اندر انہوں نے پورا 100 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہے اور گویا کہ انصاف سے نعرہ لگا رہا ہے کہ کوئی ہے خریدار، میں بک رہا ہوں، اور سریعام لاہور کی گلیوں میں یہ انصاف جو ہے وہ بک رہا ہے۔ یہ سنسنی خیز انکشافات آپ کے سامنے رکھنے تھے اور حساس اداروں نے اس حوالے سے جو اپنی تحقیقات ہیں وہ بھی شروع کر دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تحقیقات کے بعد کیا جو چیزیں ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں، کیا کچھ سامنے آتا ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے کیا جو ہے وہ کارروائی کی جاتی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو کہ 5 جولائی کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے خلاف۔ ناظرین، یہ تھی ایک ہولناک اور تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیے اس ملک کی عدالتوں کا احوال۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کا کمنٹ باکس جو اس ویڈیو کا کمنٹ باکس ہے اس کے اندر فیڈ بیک جو ہے وہ بہت ضروری ہے، قیمتی آراء سے جو ہے وہ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔